آج حکومت وقت چلی گئی عدالت میں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے پہلے بھی آپ نے کہا تھا ان کو کہ H9 جائیں، یہ H9 نہیں گئے تھے، خلاف ورزی کی تھی، اب یہ پھر آ رہے ہیں انہیں روکیں. اگر عدالت کا حکم آ گیا کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ عدالت کا احترام ہے. عطر من اللہ صاحب بڑے زبردست جج ہیں. ہاں عدالت اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے بندیال صاحب ان کے والد سے میرا بڑا تعلق تھا. ان کو تو میں نہیں کبھی ملا نہ جانتا ہوں نا. انہوں نے مجھ پہ زندگی میں فتح خان بندیال نے بڑے احسان کیے. حضور لوگ مرنے کے لیے خود تیار بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا عدالت نے کہہ دیا سر آپ H9 پارک چلے جائیں. H9 کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. اگر H9 میں بھی اجازت دیں تو لوگوں نے رانا ثناء اللہ کو جتنی بیزتی رانا ثناء اللہ نے اس قوم کی ہے کہ میں 600 کی بجائے 650 ڈرون ماروں گا. میں جناب علی اتنی 41 کروڑ روپے کی بلٹ پروف حمید شہید اسی ربڑ بلٹ سے مرا تھا. پھر ایوب خان کہیں رہ نہیں سکا اور ایوب خان نے کہا کہ بلاؤ اس شیخ رشید کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب مجھے دیکھا مجھے کہا ٹیک ہم بیک. اچھا اس کو میری شکل ہی پسند نہیں آئی. اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اس وقت میں. سر یہ شکلیں بد شکلی ممتے جو ہیں یہ سارے ملک میں آگ لگا دیں گی. میں اداروں سے براہ راست اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو سب لوگوں کو بٹھائیں اور الیکشن کی تاریخ لائیں. اگر یہ نہیں دیتے تو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. اسی میں پاکستان کی بہتری ہے. اور اگر کوئی خون خرابہ ہو گیا، لیٹ می فنش، اگر کوئی خون خرابہ ہو گیا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ملبہ کس پہ گرے گا. اللہ نہ کرے گا، اللہ نہ کرے. لیکن سر آپ پھر اداروں سے کہہ رہے ہیں حکومت ختم کر دیں تو پھر وہی ہوگا. حکومت ختم اس طرح نہیں، ہمیں بھی تو بھیجا ہے الیکشن کی ڈیٹ لیں. یہ آپ کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گئے نا. ایسی ہوتی ہے تحریک عدم اعتماد. ہمیں پتہ ہے تحریک عدم اعتماد کیسے ہوتی ہے. اعتماد کے ساتھ ہوتی ہے. اعتماد والے ہی عدم اعتماد کراتے ہیں جی. جن کا اعتماد ہوتا ہے وہی عدم اعتماد کراتے ہیں. میری جان آپ منا لیتے ہیں MQM کو، باپ پارٹی کو تو گیا تھا کام. باپ کو نہیں منا سکے، باپ پارٹی کی بات کر رہا ہوں. MQM جیب کی گھڑی ہے میرے دوست ہیں. یہ باپ ہاتھ کی چھڑی ہے. جن کی جیب کی گھڑی ہے اور ہاتھ کی چھڑی ہے انہوں نے بنایا اور ٹسوری کی مبارکباد نہیں لے رہے، آپ کے پروگرام کے ذریعے مبارک دے رہے. آپ کہہ رہے خدا کے واسطے مبارکباد تو لو یار. اچھا ویسے بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں کتاب پڑھا تھا KM عارف صاحب جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ، انہوں نے کتاب لکھی. اس وقت بھی تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی، اسلم بیگ صاحب والی اور وہ سب. اس میں انہوں نے لکھا KM عارف صاحب نے کہ اسلم بیگ صاحب نے کہا تحریک عدم اعتماد کے بارے میں کہ MQM کا مسئلہ نہیں، وہ تو میرے جیب میں. یہ الفاظ لکھے ہوئے آج بھی کتاب میں. وہ یہ آپ اور آپ آج بھی آپ وہی الفاظ استعمال کریں. میں تو خالی تاریخی حوالہ دیا ہے. میں نے تو MQM دیکھا، میں MQM کو جاتا ہوں جب مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن APMS ہو. جب الطاف حسین مجھے حلیم بنا کے ادھر کھلایا کرتا تو بڑے یار میری تو میں MSF کا صدر تھا اور وہ APMS کے صدر تھے. وہ MQM تو غرق ہو گئی. یہ MQM ہے گڈو پپو قسم کی. نہ ان کی سے ہے نہ ان کی سیاست ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے جو کچھ سیاست کی ہے اپنی سیاست کی خود قبر کھودی ہے. باوجود میرے بڑے تعلقات کے میں کہتا ہوں کہ آپ کا 40واں بھی سیاست میں نہیں ہوگا. اچھا اتنا. اور ابھی دیکھیں کراچی میں ضمنی آ رہا ہے، پھر بلدیاتی بھی آ رہا ہے، پتہ چل جائے گا کون کتنا پانی میں معلوم ہو جائے. لیکن سے میرا سوال وہی، آپ H9 پارک میں آ کے بیٹھ گئے H9 پارک جیسی کی جگہ میں، تو پھر آپ کیا کر لیں گے گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے؟ H9 پارک کے راستے جو ہے نا وہ کشمیر سے بھی نکلنے ہیں، گلگت سے بھی نکلنے ہیں، وہ KPK سے بھی نکلنے ہیں. بھائی جان دعا کریں کہ یہ کال سے پہلے ہی کوئی مسئلے طے ہو جائیں. یہ کال نہیں کوئی سنبھال سکتا. اچھا ٹھیک. دیکھیں ہم نے 6 نومبر 1968 کو حمید شہید اور امین کی لاشیں گھر لے کے آئے. حمید شہید کی تلہ گنگ بھیجی اور معمولی بات پہ کوئی دیکھیں انٹرنیشنل فورس بھی اس ملک میں عدم استحکام پیدا کر سکتی ہے. اس خطے کی سیاست میں پاکستان کا اتنا اہم رول ہے کہ غیر مقبول حکومت کو گرانا تو شف کا کام ہے. اس حکومت کے ساتھ تو کوئی مار کھانے کے لیے تیار نہیں. اس وقت عمران خان کے ساتھ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہے اور وہ دیر کر رہا ہے. اور وہ نہیں کرنی چاہیے اسے. میرے خیال میں اتوار کے الیکشن کے بعد میں آپ کو شروع میں کہہ چکا ہوں، آپ کا وقت قیمتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں شاید جیل بروز تحریک. اب آپ اس عمر جیل میں کیا ٹھیک ہے؟ مطلب جیل میں تو بڑی سہولت ہوتی ہے جی. ٹائم پہ کھانا ملتا ہے، بجلی ٹائم پہ جاتی ہے. بڑے لوگوں نے سارے موبائل فون اندر
آپ کو پتا یہ سارے کھمبے لگے ہیں جو وڈیالہ جیلوں کے بعد، یہ سارے ان منی لانڈرر اور سمگلروں نے لگوائے ہیں. وہ کیسے؟ میں بس کہہ دیا آپ کو، اب آپ تحقیق کریں نا. پیسے آپ لیتے ہیں، میں نے تو چھوڑ دیے، مجھے تو بڑی آفر تھی میں شیخ ہونے کے بعد. ہاں آپ تو کہہ رہے تھے پروگرام کروں گا، میں تو یہی، اب میرے لیے کیا عشر ہے کہ یا میں اینکر بن جاؤں یا میں شیخوں دی ہٹی پہ بیٹھ جاؤں جا کے بازار میں، یا میں اللہ میں تو 6 مہینے سے باہر نہیں نکلا. خان کو میں کہہ رہا ہوں میں نے جانا، وہ کہہ رہا نہیں ابھی نہیں جانا. تو اینکرنگ والا منصوبہ آپ نے کیوں ختم کر دیا؟ آپ تو بڑے سیریس نظر آ رہے تھے. کہ میں تو سیریس تھا، پر اس میں ابھی اکتوبر نومبر دیکھوں گا. اچھا، میں بھی اپنا فیصلہ شیخ رشید کی اینکرنگ کا دار و مدار بھی اکتوبر نومبر کے فیصلوں پر ہے. یعنی اس ملک میں سارا کچھ ہی نومبر کے گرد ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جب صدر پاکستان کوشش کر رہے ہیں اور یہ بتا رہا ہو، تو یہ کام آپ تو بہترین برج ہو سکتے تھے، رہتے بھی پنڈی ہیں تفرنال ہی، تو آپ نے کیوں کوئی پل کا کوشش کیوں نہیں کی؟ ایکچولی میں نے ان سے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ جاؤں گا. میں منافقت کی سیاست نہیں کرنا چاہتا. میں ایسا دھوکے بازی کی سیاست نہیں کرنا چاہتا کہ بھی میرا تو ہلکا ہی سارا وہ ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ادھر بھی رہوں اور خان کے ساتھ کوشش کیوں نہیں کی کہ یار مل بٹھا کے کہ سر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خام کا ایسے ہی ایک تاریخ لکھنے والا لکھے کہ شیخ رشید بھی ایک 2 نمبر کا آدمی تھا، بکاؤ مال تھا. سو میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا جان کی پناہ چاہوں عمر کے حصے سے میں عمران خان کے ساتھ. انہوں نے مجھے تنگ لی کی. بس میں نے کہا جناب میں تھینک یو ویری مچ، انف از انف. ٹھیک ہو گیا. ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہا. آپ نے پھر بھی ذرا تھوڑا سا ایک سر نیچے رکھا ہے آپ نے، تاکہ ذرا دوبارہ کچھ نہیں. عمران خان نائل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے اس سٹیج سے آگے وہ نکل گیا معاملہ. کیا کریں گے اس کا ٹکٹ بلیک ہوگا الیکشنز میں. اچھا دیکھو نواز شریف اور مریم کی عدم موجودگی میں بھی تو الیکشن ہوئے ہیں نا جی. لیکن جو کام کر رہے ہیں اس سے عمران خان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اگر اس وقت جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں میں تو جب کیبنٹ میں کہتا تھا تو مجھے لوگ کہتے تھے یہ تو وزیر داخلہ نہیں ہے، تو کریانے کا وزیر ہے، ریٹ بتاتا ہے. یہ بڑے بڑے داؤد پوتا کیا نام ہے اس کا، اور یہ سارے کہتے تھے ہی از اے مارکیٹ مینیجر، ہی ڈونٹ نو پالیٹکس. یعنی میں بتاتا تھا کہ یار یہ مر گیا غریب. اس وقت ہم جاتے تو ستیہ ناش ہو جاتا. اور عمران خان ٹھیک کرتا ہے کہ جو پتھر ہم پہ آ رہا تھا وہ ان پہ آ گئے، یہ غرق ہو گئے. اب ہمارے لیے ہلکے آسان ہے، یہ جائیں گے تو ان کو لگ پتا جائے گا. اور ابھی 16 کے ضمنی سے بھی آپ مطمئن ہیں؟ خان صاحب تو خود ہی امیدوار ہیں تحریک انصاف کی ہر جگہ. مجھے نہیں پتا اگر جنرل الیکشن میں جھاڑو پھر جائے گا، اسی لیے جنرل الیکشن میں نہیں جائیں گے نون والے. اور لیکن تباہی نون لیگ کی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہوتی جا رہی ہے. وہ سیٹ ہے، میرا مطلب ہے سیٹ ہی رہی ہے ساری، وہ سیٹ ہے. نون لیگ کبھی سیٹ ہوتی ہے، کبھی کہتی ہے ہمارا بندہ، کبھی اپ سیٹ ہو جاتی ہے، کبھی اپ سیٹ ہو جاتی ہے. ہاتھ آسمان پہ بھی لگانا چاہتی ہے، پاؤں زمین پہ. 2 بھائی ہیں، دونوں کی ڈیفرنٹ پوزیشن، یہ پارٹنرشپ ٹوٹ سکتی ہے ان کی. اوکے ٹھیک ہے. بندہ تو لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جب اقتدار تھا تو ہمارے پاس اختیار ہی نہیں تھا. یہ خان کا سوال خان سے کرو، میرے پاس تو اختیار تھا اور مجھے تو کسی نے مداخلت نہیں کی. میں نے خود انہوں نے کہا ہم نے الیکشن کمیشن آیا، میں نے کہا جی آیا. انہوں نے کہا کہ بلاول بلو رانی آنا چاہتے ہیں، میں نے کہا آئیں. سرینا ہوٹل کے میں سامنے خود دیکھ رہا تھا، مراد علی شاہ سے پوچھیں یہ سوال کرتے ہوئے جب وہ لا رہے تھے بلاول صاحب. اس نے کہا یہاں پولیس نہیں ہے، یہاں بزدل قسم کے لوگ ہیں. دیکھیں مار غریب کا بچہ کھاتا ہے. تاریخ یاد کریں جب ہمیں کوڑوں کی سزائیں ہوئی، شکر ہے لگے نہیں. خواجہ صفدر کا اور چودھری ظہور اللہ کا شکریہ، ہم نے تو ٹیکے بھی لگوا لیے تھے کہ صبح چاندنی چوک میں کوڑے لگنے. اچھا ہاں جی، سال قید کاٹ کے آگے وہاں سے. اچھا تو اب آپ بتائیں نا، جب کوڑے مارتے تھے تو آگے لاؤڈ سپیکر لگاتے تھے تاکہ وہ اچھا چیخوں کی آوازیں لوگ سنیں اور دہشت اور پینک. اب تو یہ میڈیا تو یہ فون تو جی اٹامک فورس ہے. یہ کوٹا اٹامک ریسرچ سینٹر ہے. یہ آپ موبائل فون ڈرتے ہیں اللہ کے بعد، اگر کسی سے ڈرتے ہیں لوگ تو اس موبائل فون. صحیح ٹھیک. ظہور الہی صاحب سے یاد آیا، آپ نے 2 مہینے پہلے تقریباً ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ اگلے 15-20 دنوں میں پرویز الہی اور شجاعت مجھے خود انہوں نے کہا، شجاعت کی مجھے فون آیا، اس نے مجھے خود کہا. میں جھوٹ نہیں بولتا، 9-10 سال سے یہ پہلی دفعہ اس ملک میں ہو گیا کہ جھوٹ بولنا بھی آرٹ ہے. 9-10 سال سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا آپ نے؟ ہاں میں نہیں بولتا. مجھے خود شجاعت نے خود فون کیا، میرے پاس تو ان کا نمبر نہیں تھا، میرے بھائیوں جیسے ہیں. انہوں نے کہا شیخ رشید آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمارے دونوں بھائیوں کی صلح ہے اور یہ نہیں لڑیں گے، ورنہ سر جی یہ ہفتے 2 ہی بڑے ہیں. میں تو نومبر ویسے ہی کہہ رہا ہوں، 30 نومبر 15 نومبر 10-12 دن میں گیم ہے جو بھی ہے 15 اکتوبر سے لے کے 30 اکتوبر تک فیصلے ہو جائیں گے.
ویسے میں 30 نومبر کی ڈیٹ دیتا ہوں یا 15 نومبر کی احتیاطاً کل آپ کے یہی نہ بتائیں جی شیخ رشید صاحب نے میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں، میں پولیٹیکلی اپنی سوچ بتاتا ہوں. آگ ہر طرف برابر کی لگی ہوئی ہے. اچھا. اور لوگ سیکھ پائیں، لوگ اس قدر حقارت سے دیکھ رہے ہیں ان کی رہائی کو، ان کے فیصلوں کو، ان کے بھاگنے کو، اس قدر حقارت سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں لان تان کر رہے ہیں کہ یار ایسے لوگ ہمارے ملک میں پیدا ہوں.